السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر کہ آپ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں، ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، مفتی صاحب وضاحت فرماتے ہیں ہماری۔ تو آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں، لیکن اس کو معلوم کرنے سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں جس میں سے ہم نے پہلے کبھی ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے متعلق ایک سوال کسی نے کرا ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ بعض حالات ایسے ہیں جس میں نکاح فرض ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے، پھر اور اس کے بعد سنت ہو جاتا ہے، تو کون سے حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پچھلی کی ویڈیو تھی جس میں نکاح کے بارے میں بتایا تھا ہم نے کہ نکاح کرنا سنت ہے اور بغیر نکاح کی زندگی انسان نہ جیے۔ تو اس میں بعض حالتوں کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن تفصیل سے بات نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بعض حالتوں میں نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض کنڈیشن میں واجب اور بعض میں سنت۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے، اگر کسی انسان پر نکاح کا شدید تقاضا ہو اور بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، نکاح کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور اگر نکاح نہ کرے، بیوی کے خرچے کو اٹھا سکتا ہو، نکاح نہ کرے، تو پورا یقین ہے کہ انسان زنا کر لے گا۔ زنا کرنے کا پورا یقین ہے کہ زنا کر لے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا۔ بیوی کے اخراجات اٹھا لے، نکاح کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور شدید تقاضا ہو نکاح کا کہ اگر نکاح نہ کرے تو کچھ نہیں پتا کب زنا کر لے، تو ایسی صورت میں بالکل سخت مجبوری کی حالت ہے کہ زنا پہ انسان تلا ہوا، تو ایسی صورت میں انسان پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب واجب ہونے کی شکل یہ کہ انسان کو نکاح کا تقاضا ہے، اور یہاں بھی کنڈیشن یہ کہ نکاح کا تقاضا ہے، بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہوں، نان نفقہ برداشت کر سکتا ہوں، خرچے برداشت کر سکتا ہوں۔ اب اگر ڈر یہ ہے کہ اگر نکاح نہ کرے تو اندیشہ ہے، ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زنا کر لے گا۔ یہ ذرا الفاظ میں غور و فکر کریں۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ اب قریب ہے کہ زنا کر لے، بالکل زنا کے دہانے پہ کھڑا ہو چکا۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اندیشہ لگ رہا، ایک خطرہ محسوس ہو رہا، تو یہ الفاظ میں فرق ہے۔ ایک خطرہ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ انسان زنا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، نکاح کا شدید تقاضا بھی نہ ہو، خواہش بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ۔ یہ تیسری صورت ہے۔ نکاح انسان سب کچھ کر سکتا ہو، خرچہ اٹھا سکتا ہو، لیکن شدید تقاضا نہیں ہو، تو ایسی صورت میں سنت مؤکدہ ہے۔ اور انسان کو کم از کم اگر یہ کنڈیشن نہ ہو، جو پچھلی دو کنڈیشن تھی، تو سنت مؤکدہ ہے، نکاح کرنا ہی چاہیے۔ خالی پن کی زندگی سے بہتر آدمی نکاح والی زندگی گزارے۔ تنہائی کی زندگی اچھی زندگی نہیں۔ نکاح کرنے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا بے شمار فائدے ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، طبی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا، تو اس لیے نکاح ضرور کریں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ دیکھیے، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے کئی حج کیے، ہجرت سے پہلے کافی حج کیے، متعدد حج کیے، لیکن ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا۔ ہجرت کے بعد صرف آپ نے ایک ہی حج کیا، اور اسی وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے آپ نے متعدد حج کیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا نکاح کے گواہ دونوں طرف ہونا چاہیے، ایک ہی طرفہ کافی ہے؟ یعنی کہ لڑکی والوں کی طرف سے گواہ آ جائیں، لڑکے والوں کی طرف سے کوئی گناہ نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے تو؟ دیکھیے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان اور ایک مسلمان مرد یا دو مسلمان عورتیں یہ بطور گواہ ہوں، اس کا رہنا ضروری ہے۔ چاہے مرد ہو تو دونوں مسلمان مرد ہو۔ اب اگر مرد ہے، ایک مرد ہے اور عورتیں زیادہ وہاں پہ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، یہ گواہ رہنا ضروری ہے نکاح کے لیے۔ اب بعض علاقوں میں آپ دیکھیں کہ یہ رواج ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نکاح لڑکی والوں کی طرف سے ایک گواہ لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک گواہ لڑکے والوں کی طرف سے، اور وہ اس کے لیے بعض دفعہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں جو سب سے معزز انسان ہو، لڑکی کے گھر میں جو معزز ہو، اس کے خاندان میں خاطر سے بہنوئی وغیرہ،
یا لڑکی کے ماموں یا چچا وغیرہ ان کا نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لڑکے والے بھی دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے. تو دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ لڑکی کی طرف سے ایک ہو ایک لڑکے کی طرف سے ہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور نہ ایسا ہے کہ دونوں گواہ ایک ہی طرف سے ہوں، بلکہ دو مسلمان چاہے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، ضروری نہیں کہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں. اگر دو مسلمان ہیں اور تو ان دو مسلمانوں کو ہونا ضروری ہے نکاح کے وقت، اور نکاح ہو جائے گا. باقی یہ شرط لگانا کہ ایک لڑکی ایک لڑکا یا ایک کی طرف سے ہو، یہ ضروری نہیں. مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان و عاقل بالغ ہو تو ان کی گواہی معتبر مانی جائے گی. اچھا، اس میں سوال ایک یہ بھی بن رہا ہے گواہوں میں کہ عورت اگر گواہ بن جائے ہاں، میں نے کہا عورت گواہ بن سکتی ہے. تو اگر عورت گواہ بنے گی تو ایک مرد کی جگہ دو عورت گواہ بنے گی. دو مردوں کو ہونا ضروری ہے. ایک مرد کی گواہی دو عورت کی گواہی کے برابر ہے. اب مان لیجیے ایک ہی مرد ہے اور مرد نہیں ہے، تو پھر وہاں پر دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے، دو عورتیں ہوں گی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا گھنی داڑھی میں وضو کے وقت پانی اندر تک پہنچانا ضروری ہے؟ جیسے تھوڑی یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پورے چہرے کا دھونا فرض ہے، تو بعض لوگوں کے یہاں تک نہیں جاتا کیونکہ گھنی داڑھی ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیے، پوری داڑھی کا دھونا تو فرض ہے، پوری داڑھی کا دھونا فرض ہے. لیکن جس کی داڑھی گھنی ہو، تو داڑھی گھنی میں جو داڑھی گھنی ہو، بہت زیادہ گنجان داڑھی ہو، زیادہ بال ہوں، تو اس داڑھی میں بالوں کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. بالوں کو دھونا ضروری ہے، لیکن جو داڑھی ہلکی ہو، گھنی نہیں ہو، تو اس میں بالوں کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اس جواب کو ذرا سمجھیں کہ اگر داڑھی گھنی ہے آپ کی تو گھنی داڑھی کی کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر داڑھی ہلکی ہے تو پھر اس کی کھالوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. لیکن پوری داڑھی کا دھونا ضروری ہے، چاہے داڑھی ہلکی ہو یا داڑھی بھاری گھنی ہو، پوری داڑھی کا دھونا ضروری ہے. جڑوں میں اگر گھنی ہے تو جڑوں میں پہنچانا ضروری نہیں ہے پانی، کھالوں کے اندر. اور اگر داڑھی جو ہے گھنی نہیں ہلکی ہے تو پھر کھالوں کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، نماز میں کسی رکن میں کھانسی یا چھینک آ جائے اور 3 تسبیح کی برابر تاخیر ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، نماز میں کسی رکن میں مثلا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کو چھینک آ جائے، سورہ فاتحہ پوری ہوئی اور اس کے بعد اسے چھینک آ جائے، کھانسی ہو جائے، تو چھینک آنے کے بعد یقیناً انسان کا پورا جسم ہل جاتا، کھانسی آ جاتی ہے. اب اس بیچ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، یا کہیں سے آپ پڑھیں قرآن کریم، سورہ فاتحہ ایک الگ ہے اور سورت الگ ہے. سورہ فاتحہ بھی واجب ہے پڑھنا اور سورت ملانا بھی واجب ہے. مستقل قرات جو ہے، قرات فرض ہے. تو اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی انسان کسی کو چھینک آ جائے یا کھانسی آ جائے اور چھینکنے اور کھانسنے کی وجہ سے اگلی سورت شروع کرنے میں اتنا وقفہ ہو جائے جتنی دیر 3 تسبیح کے برابر انسان ٹھہر جائے، تاخیر ہو جائے، تو اس پر سجدہ سے واجب نہیں ہے. کیوں کہ یہاں جو دقت آئی، یہ جو تاخیر ہوئی خود اپنی مرضی سے تاخیر نہیں بلکہ قدرتی تاخیر ہوئی. چھینک آئی، کھانسی آئی، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. تو اس کی بنا پر 3 تسبیح کے برابر تاخیر ہونے سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نہ کوئی سجدہ سے کرنا پڑے گا، نہ نماز کو لوٹانی پڑے گی، نماز پوری ہو گئی. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، لڑکا ممبئی میں ہے اور لڑکی جو ہے مان لیجیے مراد آباد میں ہے، تو موبائل پہ نکاح ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، لڑکا اگر ممبئی میں اور لڑکی مراد آباد میں ہے تو نکاح جو ہے ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں. ایسا نہیں کہ لڑکا وہاں اور لڑکی یہاں فون میں ڈائریکٹ کہہ دے میں نے تم سے نکاح کیا، تم نے قبول کر لی، اس طرح نہیں. بلکہ اس کی شکل یہ نکل سکتی ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کی جو شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جہاں نکاح ہو مجلس ایک ہی ہو، ایک ہی مجلس میں دونوں جانب کے لوگ، لڑکا لڑکی دونوں جانب. اب یہاں عام طور سے ہمارا جو نکاح ہوتا تو مجلس میں جب نکاح ہم پڑھاتے ہیں تو لڑکا ہوتا وہاں پہ موجود، لیکن لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں، تو مجلس ایک ہی ہے. نکاح کی شرط ہونے کے لیے مجلس ایک ہو اور جو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اب ایک لڑکا ممبئی میں ہے اور لڑکی مراد آباد میں، تو یہاں مجلس ایک ہو نہیں پائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح جب منعقد ہو یہاں مراد آباد میں ہی، تو لڑکے کی طرف سے کوئی وکیل لڑکا والا کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے اور وہ اس کی طرف سے اجازت لے کر کے اور پھر ایک مجمع کے اندر نکاح ہو جائے اور اس میں سے ایک ایجاب کرے، دوسرا قبول کر لے. ایک طرف سے ایک فریق کی طرف سے ایجاب ہو جائے، جو فریق موجود ہو اور جو فریق موجود نہ ہو، جو فریق موجود نہ ہو اس کی طرف سے ایجاب ہو جائے اور جو فریق موجود ہو اس سے قبول کروا لیں. اس طرح نکاح
جائز ہے، وہ نکاح ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں اس کی اطلاع دے دے لڑکے کو بھی تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ فون کرے اور فون پہ جو ہے نکاح پڑھائے کوئی قاضی صاحب اور ایک دوسرے کو کہہ دے کہ قبول ہے قبول، ایسا نہیں، بلکہ اپنی طرف سے وکیل کو متعین کر دے، کسی کو وکیل بنا لے، اور پھر وکیل قبول کر لے یا ایجاب کر لے، اور پھر وہ اپنے موکل کو بتا دے، تو اس طریقے سے نکاح جائز ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، سیدھے ہاتھ میں اگر سالن لگا ہوا ہو اور دوسرا ہاتھ جو ہے اس کا مان لیجیے سیدھے ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہا ہے، اس میں سالن لگا ہوا ہے سنا ہوا ہے ہاتھ، تو وہ اسے سالن نکالنا ہو تو کیا وہ سیدھے ہاتھ سے نکالے یا بائیں ہاتھ سے نکال سکتا ہے؟ یا پانی پینے میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گلاس ہے گا بائیں ہاتھ سے کچھ لوگ پی لیتے ہیں پانی۔ دیکھیے اگر سیدھا ہاتھ کھانے میں سنا ہوا ہو، دایاں ہاتھ، تو بعض دفعہ مجمع کے اندر بعض دفعہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مان لیے آپ جس کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ نے اسی ہاتھ سے پھر دوبارہ ڈونگے سے سالن نکال لیے سیدھے ہاتھ سے ہی، تو یقیناً وہ ہاتھ سنا ہوا ہو جس کی وجہ سے چمچ کی بھی سننے کا خطرہ ہے۔ سامنے والا پتہ نہیں کس مزاج کا ہے، اسے کبھی کراہت محسوس ہو جائے، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے سالن نکال سکتے ہیں، کراہیت سامنے والے کی۔ باقی اگر آپ اپنے اکیلے کھانا کھا رہے ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ سیدھا ہاتھ کا استعمال کریں۔ پانی پینے کے پانی لیے پینے کا بھی ہے، اگر مان لیجیے اجتماعی کھانے میں گلاس اگر سننے کا خطرہ ہے سالن کی وجہ سے، اور پھر اگلا والا پتہ نہیں پانی پیے نہ پیے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ بھائی الٹے ہاتھ استعمال کر لیں اور باقی ایک ہاتھ نیچے لگا لیں، اس طریقے سے آپ پانی پی سکتے ہیں، اجازت ہے یہ۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا پرندے کو پال سکتے ہیں؟ اکثر کسی نے یہ بھی کمنٹ کرا تھا کہ کچھوا بھی پالنا ہے انہیں فریم۔ نہیں، پرندہ الگ ہے، کچھوا الگ۔ کچھوا جو پرندے کو پال سکتے ہیں، جائز ہے، اور صحابی رسول سے ثابت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چھوٹے بھائی تھے، ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے پرندے کو پالا ہے، تو پرندے کو پال سکتے، کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کبوتر کو لڑوانا کیسا ہے؟ اکثر کبوتر کے جو ہے نا لوگ کبوتر پالتے ہیں تو اس میں کبوتر بازی لگاتے ہیں کہ کس کا کبوتر زیادہ اونچا اڑ جائے، کتنی دیر تک اڑے۔ دیکھیے کبوتر بازی، کبوتر کو لڑوانا یہ ناجائز اور حرام ہے شرعی اعتبار سے، اور اس کے اندر بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار مفاسد ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کبوتر باز جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، کبوتر بازی کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے، عورتیں گھر میں کس حال میں نہیں ہے، کبوتر چلا جائے اڑ جائے تو اس کے گھر میں جا کر کے کبوتر لے کر کے آتے ہیں۔ اسی طرح کبوتر بجاتے وقت، کبوتر بازی کرتے وقت سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ بھی ایک فتنے کا سبب ہے۔ تالیاں مارتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں، تو اس بنا پر ان ساری غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے کبوتر بازی حرام اور ناجائز ہے، کبوتر بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے شوہر نشہ بہت کرتے ہیں، ان کا نشہ چھڑانے کے لیے کوئی آپ وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے نشے کی لت میں ملوث ہیں، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، شراب کا نشہ اور بہت ساری چیزوں کا نشہ، اور لوگ نشے میں پڑھ کر کے بالکل بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خاتون کی پریشانی کو دور کرے۔ باقی ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ کے شوہر سو جائیں تو آپ سونے کے بعد کھڑے ہو کر ان کے پاس کھڑے ہو کر کے 41 مرتبہ سورہ مائدہ 6 پارے میں شروع ہے اور 7ویں پارے میں آیت نمبر 90، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، وہ آیت یہ ہے 7ویں پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کو دوبارہ نوٹ کریں، غور کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اور آیت یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کو شوہر کے جب سو جائیں تو کھڑے ہو کر کے ان کے پاس کھڑے ہو کر کے 41 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے 41 دن تک اس پانی کو پلائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے شوہر کو ہدایت مل جائے گی۔
الحمدللہ آج کے سوال جو تھے وہ مکمل ہوئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔